یہی طریقہ رہا ہے، یہی نظام قدرت ہے۔ لیکن کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ سامنے آتی ہیں تو یقین ہوتا بھی ہے، یقین نہیں ہوتا بھی ہے۔ حضور خطیب دکن علیہ رحمت و رضوان، میں اپنا انہیں سرپرست کہوں، چچا کہوں، رہنما کہوں، رہبر کہوں، آئیڈیل کہوں، اور اپنی زندگی کی سب سے زیادہ حوصلہ افزا شخصیت کہوں۔ ان کا سانح ارتحال بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ یقین ہوتا بھی ہے، یقین بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں، ان کی مہربانیاں، ان کی حوصلہ افزائیاں ہم اس قدر عادی ہو چکے کہ لگتا ہے کہ وہی محبتیں اب ہمارے ساتھ ہیں اور وہی شفقت ہمارے ساتھ ہے۔ احاطے کو جاتے ہیں تو یقین جانے وہ بیٹھنے کا انداز، وہ کھلے دل سے خیر مقدم کا انداز، اور وہ محبتیں بانٹنا، وہ شفقتیں، وہ حوصلہ افزائیاں، ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی اپنی جگہ پر ایک روحانی شہنشاہ کے انداز میں اس کو جاری رکھی ہوئے۔ عزیزان گرامی، حضور خطیب دکن علیہ رحمت و رضوان جیسا کہ کہا گیا کہ وہ ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک انجمن تھے۔ ہمہ جہتی زندگی ایک فرد خاندان کی حیثیت سے، ایک والد کی حیثیت سے، ایک خطیب کی حیثیت سے، ایک مشفق کی حیثیت سے، ایک مہربان کی حیثیت سے گفتگو کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے۔ ایک فرد نہیں بلکہ افراد کے مجموعے کا نام حضور خطیب دکن سے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ آفتاب نہیں تھے بلکہ ایسی ہمہ جہتی شخصیت تھے جن کی نگاہوں نے کئی ذروں کو آفتاب بنا دیا۔ حضور خطیب دکن علیہ رحمت و رضوان اس خاندان کے فرد فرید کہ جس خاندان کو اگر ہم مدینہ پاک سے دیکھیں، پھر کربلا میں دیکھیں، پھر بغداد میں دیکھیں، پھر حما شریف میں دیکھیں، پھر کرنول شریف میں دیکھیں، پھر حیدرآباد شریف میں دیکھیں، یہ وہ خاندان عالیہ ہے، یہ وہ نورانی خاندان ہے۔ یہ خاندان نے جہاں قیام کیا وہاں ہزاروں چراغ بھی روشن ہوئے، ہزاروں آفتاب بھی چمکنے دمکنے لگے، اور یہ خاندان جہاں رہا کلمہ حق کی بلندی رہی، پرچم اسلام لہراتا رہا۔ اور یہی خاندان جب مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے سرکار لاہوالی کی شکل و صورت میں قمر نگر موجودہ کرنول شریف آیا، پھر وہاں سے اس خاندان کی ایک شاخ حیدرآباد شریف منتقل ہوئی،
پھر جب یہ خاندان یہاں پہنچا، کلمہ حق کی صدائیں بلند ہونے لگی، پرچم اسلام لہرانے لگا، اور جسے خانقاہ کہا جاتا ہے، جس کا تعلق صفا شریف سے ہے، اس خانقاہ کا یہاں قیام عمل میں آیا، اور اس خانقاہ سے فیضان قادریت کا ایک سلسلہ جاری ہوا، اور یہ سلسلہ صرف ایک جگہ محدود نہیں رہا، ہر خاندان میں اس سلسلے کا فیض جاری ہوا، ہر خاندان سے اس چراغ سے روشنی تقسیم ہونے لگی، اور ہر خاندان کے چراغ روشنی سے جگمگانے لگے۔ اسی خاندان کے فرد فرید ام محترم شہزادہ حضور غوث اعظم حضور خطیب دکن سید کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی علیہ رحمت و رضوان، آپ کی حیات مبارکہ استقامت کا ایک عظیم پہاڑ تھی، آپ کی حیات مبارکہ عزم مصمم کا درس عظیم تھی، آپ کی حیات مبارکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی انسان ترقی کی شاہراہ پر چل پڑتا ہے تو اسے یہ خیال، یہ انسانی فطرت ہے، یہ خیال اس کے دامنگیر ہو جاتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھتا رہوں، میں آگے بڑھتا رہوں۔ عزیزان محترم، یقیناً حضور خطیب دکن علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ کے نام لیوا ہونے کی حیثیت سے لوگ ترقی کی شاہراہوں پر چل پڑے۔ حضور خطیب دکن کی حیات مبارکہ دیکھیں، آپ نے کبھی خود پہ توجہ نہیں دی، اپنی خانقاہ پہ توجہ نہیں دی، بلکہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ہر خانقاہ با فیض ہو جائے، ہر خانقاہ سے وہ لوگ پیدا ہوں جو خانقاہ نظام کا احیاء کرنے والے ہوں، اور دنیا کو تصوف سمجھائیں، دنیا کو خانقاہیت سمجھائیں۔ اور حضرت حضور خطیب دکن علیہ رحمت و رضوان کی ساری زندگی، آپ کا جو مشن رہا وہ اپنا خاندان نہیں، اپنا گھر نہیں، بلکہ آپ کا مشن تھا سنیت کا تحفظ، سنیت کا دفاع، سنیت کی بقا اور سنیت کا عروج۔ اسی میں آپ کی ساری حیات، آپ کے سارے شب و روز گزرا کرتے تھے۔ اس فقیر قادری کو یہ چونکہ بچپن خاندان سے نسبت رہی، قرابت داری رہی، بچپن سے جس شخصیت کو ایک آئیڈیل کے طور پر اس فقیر نے دیکھا وہ حضور خطیب دکن کی ذات تھی۔ والد گرامی کی یہی نصیحت ہمیشہ میرے ساتھ شامل رہی کہ اپنے چچا کاظم پاشا کو دیکھتے رہو اور ان کو سمجھ کر دنیا میں جینا سیکھو۔ یہ میرے والد کی بڑی عظیم نصیحت میرے ساتھ رہی۔ عزیزان گرامی، حضور خطیب دکن علیہ رحمت رضوان کا کہ شب و روز اسی فکر میں گزرتے کہ سنیت کی دفاع کیسے ہو، سنیت کی بقا کیسے ہو، سنیت کا بول بالا کیسے ہو۔ اس کے لیے جو قربانیاں ان کو دینی پڑی۔ فقیر قادری کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اپنی زندگی کا 10 سے 12 سال کا عرصہ میں نے حضور خطیب دکن کے ساتھ گزارا ہے۔ گزارا اس طرح نہیں ہے کہ صرف گھر میں آ کے بیٹھ گیا، بلکہ آپ گھر سے باہر ہوتے تو ساتھ ہوتا، شہر میں کسی مقام پر ہوتے تو ساتھ ہوتا، شہر کے باہر کہیں جاتے تو ساتھ ہوتا۔ 10 سے 12 سال کا عرصہ میں نے سفر میں بھی حضور خطیب دکن کو دیکھا ہے، حضر میں بھی حضور خطیب دکن کو دیکھا ہے۔ حضور خطیب دکن اپنے ساتھ رکھتے تو صرف خدمت کے لیے نہیں رکھتے، بلکہ حضور خطیب دکن فقیر قادری سے میرے والد کی نسبت سے بڑی محبت فرماتے اور ہمیشہ اس کوشش میں رہتے کہ میری تربیت کریں۔ اب تربیت کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں کہ جب میں حضور خطیب دکن علیہ رحمت رضوان کے ساتھ ہوتا اور جلسوں میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا اور اسٹیجوں پر، بڑے بڑے اسٹیجوں پر خطاب کا موقع مجھے ملتا، ایک فون آتا کہ فلاں جگہ جانا ہے، فلاں تاریخ کو میں نے ٹائم دے دیا ہے، آپ ایک کام کریں کہ اس علاقے میں، یہ خاص بات تھی، فرماتے کہ اس علاقے میں کون بدعقیدہ ہے جو محنت کر رہے ہیں، یعنی اہل حدیث ہیں یا جماعت اسلامی ہے یا تبلیغی جماعت ہے، یہ آپ معلوم کریے۔ تو میں بڑی محنت کرتا، وہ دور اتنا ٹیکنالوجی اتنی آسان نہیں تھی، اتنی عام نہیں ہوئی تھی، تو ایک نتیجہ آتا کہ بھئی فلاں علاقے میں اہل حدیث بڑی محنت کر رہے ہیں، اور میں
چچا حضرت کی خدمت میں عرض کرتا کہ چچا حضرت فلاں علاقے میں اہل حدیث بہت زیادہ ہیں اور ان کا کام بھی بہت چل رہا ہے، کسی علاقے کے بارے میں معلوم ہوتا کہ جماعت اسلامی کا ورک ہے یا کسی علاقے میں تبلیغی جماعت کا ورک ہے، تو میں عرض کر دیتا چچا حضرت میں، اور بڑی شان سے عرض کرتا چچا حضرت آپ فرمائے، میں معلوم کرا کہ فلاں علاقے میں اہل حدیث کام کر رہے ہیں، فلاں علاقے میں جماعت اسلامی کام کر رہے ہیں۔ پھر ہم جب ساتھ جلسے میں جاتے اور جلسے کے نگران سے جب ملاقات ہوتی ان کے ہاں چچا حضرت قیام فرماتے اور لوگ جمع ہو جاتے، اور یہ شہزادہ حضور غوث اعظم حضور خطیب دکن علیہ رحمۃ الرضوان کی خصوصیت تھی کہ آپ علاقے میں پہنچتے تو پھر لوگ پہنچنے سے پہلے ہی آپ کے انتظار میں سڑکوں پہ نکل آتے، چوراہوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے، اور جب حضرت جہاں قیام فرماتے وہاں جلسے سے پہلے ایک جلسہ منعقد ہو جاتا۔ جلسے میں تقریر تو بعد میں ہوتی، جلسہ بعد میں منعقد ہوتا، لیکن اس سے پہلے کئی جلسے کئی موضوعات پر گفتگو ہو جاتی، اور یہ حضور خطیب دکن علیہ رحمۃ الرضوان کی خصوصیت تھی، موضوع کوئی بھی رہو، کسی بھی موضوع پر گفتگو رہو، بعض وقت ایسا ہوتا کہ سامنے والا مجلس میں بیٹھ کر یہ سوچتا کہ میں آج حضرت سے یہ سننا چاہوں گا، اور حضور خطیب دکن اسی موضوع پہ گفتگو شروع کرواؤں۔ اور میں صرف محبت میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جس موضوع پر بھی آپ گفتگو فرماتے، ایسی سیر حاصل گفتگو فرماتے اور ایسی مکمل گفتگو فرماتے کہ سامنے والا دانتوں کو انگلیوں میں، انگلی کو دانتوں میں دبا لیتا کہ یہ ہے کیا، یہ ایک عالم ہے، یہ ایک علامہ ہے، یہ ایک پیر ہے، ان کو چاہیے کہ صرف قرآن و حدیث کی بات کرے، لیکن دنیا کا کوئی موضوع، چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی انسانی زندگی کوئی بھی فیلڈ ہو، اس قدر اس سیر حاصل گفتگو فرماتے کہ سامنے والا حیران و پریشان ہو جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجلس تو تھی، جلسہ تو بعد میں ہوتا، لیکن جاتے ہی جلسہ شروع ہو جاتا۔ حضرت کو خود کہنا پڑتا کہ میں آرام کرنا چاہ رہا ہوں، پھر بھی لوگ چھوڑنے تیار نہیں ہوتے، کمرے میں حضرت آرام فرماتے، باہر بیٹھے رہتے کہ حضرت آرام سے اٹھے تو پھر ملاقات ہو جائے گی، پھر گفتگو چھڑے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا جب ہوتا تو میں بڑی شان سے آ کے کہتا کہ حضرت آپ فرمائے، میں معلوم کرا وہاں پہ اہل حدیث کا کام ہو رہا، وہاں تبلیغ جماعت کا کام ہو رہا، وہاں جماعت اسلامی کا جلسے کے مقام پہ پہنچتے اور پھر وہاں کے لوگ جمع ہوتے، تو ایک مجھے حیران کرنے والی بات ہوتی، وہ بات یہ ہوتی کہ وہاں کے لوگوں سے چچا حضرت کبھی کسی علاقے میں 10 سال پہلے، کسی علاقے میں 15 سال پہلے گئے ہوتے، لیکن قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ چچا حضرت کسی بدعقیدہ کا نام لے کے پوچھتے کہ آپ بھی اس کی شرارتیں جاری ہیں، تو میرے لیے یہ حیرانی کی بات ہوتی کہ ایریے کی انفارمیشن تو چچا حضرت نے مجھ سے کلیکٹ کروائی، اور پھر 10-15 سال پرانے والے آدمی کی خیریت چچا حضرت پوچھ رہے، 6-7 مرتبہ ایسا ہو گیا۔ ایک دن غالباً منڈی بازار ورنگل کے جلسے کی بات تھی، حسب عادت جو ہے چچا حضرت نے فرمایا کہ پاشا وہ منڈی بازار میں جلسہ ہے ورنگل میں، پنجتری محلہ شاید، تو وہاں پہ جلسہ ہے، ذرا معلوم کریے وہاں کے حالات کیا ہے۔ تو 6-7 بار ایسا ہو چکا تھا، میں نے کیا کہ چچا حضرت پورے علاقوں کا آپ کو معلوم رہتا، پھر بھی آپ میرے کو ڈیوٹی پہ لگائے تھے، تو مسکرا دیے، اور ایسی پیاری مسکراہٹ، مسکرا کے بولے پاشا دکن کا تو کوئی علاقہ ایسا نہیں بچا جہاں کا چچا نہیں پہنچا۔ اب یہ جو آپ کو میں بولتا ہوں کہ فلاں علاقے کے بارے میں معلومات کرو، یہ آپ کی تربیت ہے، آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ جس علاقے میں جا کے تقریر کرنے والے ہیں پہلے وہاں کے حالات آپ کے سامنے ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہاں کے لوگوں کو کسی اور کی چیز ہے اور آپ کسی اور چیز کی ضرورت ہے اور آپ جا کے کوئی اور چیز دے رہے ہیں، تو یہ کبھی آپ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو جہاں بھی آپ کو جانا ہے پہلے یہ دیکھ لینا کہ وہاں حالات کیا ہیں، وہاں کے لوگوں کی کیا ضرورت ہے۔ اور ایک نصیحت چچا حضرت نے مجھے فرمائی تھی، میرے والد بھی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے مجھ سے کہ تقریر کیا کرنی ہے،
یہ سوچ کے گھر سے مت جاؤ. جب جلسے گاہ میں پہنچو، عوام کے سامنے پہنچو، تو یہ دیکھ لو کہ عوام کیا سننا چاہتی ہے، عوام کا مزاج کیا ہے، عوام کا معیار کیا ہے. کیونکہ جب میں پڑھ کے آیا تھا تو بالکل اتر پردیشی انداز میں میرے 2-3 تقاریر اجازت کے ساتھ ہوئے تھے. وہ انداز یہاں چلنے والے نہیں تھے. اس کے بعد اجازت قبلہ حضور خطیب دکن علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ آپ گھر سے سوچ کے آ رہے ہیں کہ یہاں اسٹیج پہ کیا بولنا ہے. آپ گھر سے سوچ کے مت آئیے، بلکہ اسٹیج پر آنے کے بعد آپ طے کیجئے کہ آپ کو کیا بولنا ہے. تبھی آپ کو تقریر کرنے کا حق ہے، ورنہ پھر ایسا تو کوئی رٹے والی تقریر کوئی بھی آگے کر دیتا چلے جاتا، ایسے بہت مقرر ہے، ایسا مقرر آپ کو نہیں بننا. یہ حضور خطیب دکن علیہ رحمۃ الرضوان کی تربیت کا انداز تھا. وقت کا لحاظ کر رہا ہوں لیکن دل بھرا ہوا ہے، بہت سی باتیں عرض کرنی ہیں. حضور خطیب دکن علیہ رحمۃ الرضوان، مختصر الفاظ میں میں یہ کہوں کہ آپ کی شخصیت گرامی سنیت کی پہچان رہی. اپنے سنی ہونے کے لیے عقائد کی لمبی فہرست بتانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، بلکہ یہ کہتے تھے کہ کافی ہوتا کہ ہم حضور خطیب دکن کے فیضان سے مالا مال ہیں، کافی ہو جاتا یہ بتانے کے لیے کہ ہم سنی ہیں. یہ حضور خطیب دکن علیہ رحمۃ الرضوان کی خصوصیت رہی، یہ خوبی رہی جو کسی اور میں پائی بھی نہیں جا سکتی، اور قیامت تک ایسی کوئی شخصیت بھی پیدا نہیں ہو سکتی. لیکن کچھ امیدیں آپ کے شہزادگان سے، اپنے برادران سے ہم رکھے ہیں. سارا شہر حضور خطیب دکن کے شہزادگان سے یہ امید رکھا ہوا ہے کہ حضور خطیب دکن علیہ رحمۃ الرضوان کی شخصیت ہی شہر حیدرآباد کی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے عوام عامت المسلمین کے درمیان اس بات کا شعور پیدا کیا کہ سنی کیا ہوتا ہے، وہابی کیا ہوتا ہے، خارجی کیا ہوتا ہے، رافضی کیا ہوتا ہے، ناصبی کیا ہوتا ہے. یہ حضور خطیب دکن علیہ رحمۃ الرضوان کا اہلیان دکن پر احسان ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. میں کسی خانقاہ کی تنقید نہیں کرتا، میں کسی خانقاہ کی شان کو کم نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی خانقاہ میں ایسے پیدا نہیں ہوئے، لیکن پیدا ضرور ہوئے، لیکن خانقاہوں کی حد تک، اپنے مریدین سلسلہ کی حد تک ان کی فکر، ان کی تعلیمات محدود تھیں. یہ حضور خطیب دکن علیہ رحمۃ الرضوان کا احسان ہے کہ فکر اہل سنت کو آپ نے عام کیا، فکر اہل سنت سے لوگوں کو آراستہ و پیراستہ کیا. حیدرآباد دکن نہیں بلکہ ہندوستان، علاقہ دکن نہیں بلکہ سارے ہندوستان میں نہیں بلکہ سارے بر صغیر میں. اور الحمدللہ حضور خطیب دکن علیہ رحمۃ الرضوان کو وہ زمانہ بھی ملا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ساری دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی. ایسے وقت میں حضور خطیب دکن کی جو فکر ہے وہ ساری دنیا کو آپ نے اپنی فکر سے، اپنی اعلیٰ فکر سے آراستہ کیا. اور آج الحمدللہ شہزادگان حضور خطیب دکن علیہ رحمۃ الرضوان، جانشین بالخطوط جانشین حضور خطیب دکن علامہ سید علی مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی علی پاشا حفظہ اللہ اور ان کے برادران کو اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے، ان کو سلامت رکھے. حضور خطیب دکن کی اعلیٰ فکر کو لے کر آگے بڑھنے میں مولا تعالیٰ ان کی ہمت بڑھائے، اور مولا تعالیٰ ان کو طاقت و قوت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.